ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام عالم کا رب ہے۔ ناظرین، اگر ہمارے گھر میں یا گاؤں میں یا محلے میں اگر کوئی شخص کینسر کا مریض ہے تو اس مریض کے ساتھ ہمارا کیسا بیہیویئر ہوتا ہے، اس کے ساتھ ہمارے رابطے کیسے ہوتے ہیں، اس کے لیے ہم علاج و معالجہ کا سوچتے ہیں، مساجد میں اور گھروں میں دعاؤں کی درخواست ہوتی ہے، لوگ اس کو مالی امداد کرتے ہیں تاکہ وہ اس کا علاج کر سکے۔ مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ اگر ہم دیکھیں کہ ہمارے گھروں میں یا محلے میں یا اپنی بستیوں کے اندر کوئی ایسا شخص جو شراب کے نشے میں مبتلا ہو جاتا ہے یا افیون اور گانجا میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اس کے ساتھ، ان کے گھر والوں کے ساتھ اور ان کے ساتھ جو محلے والے بیہیویئر کرتے ہیں وہ بالکل اپوزٹ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر جو شخص شراب میں مبتلا ہوتا ہے اس سے رابطے ختم کر دیتے ہیں، ان کے گھروں کو جانا بند کر دیتے ہیں، نہ اس کی ہم مالی امداد کرتے ہیں، نہ اس کا علاج و معالجہ ہم سوچتے ہیں۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ ہم کینسر کو تو بڑی بیماری سمجھتے ہیں مگر شراب اور جوے کو، دوسرے افیون ہے، گنجا کو، اس کو ہم کوئی بڑی بیماری نہیں سمجھتے۔ مگر حق بات تو یہ ہے کہ جتنے گناہ شراب پینے کے بعد سرزد ہوتے ہیں اور جتنے گناہ اور جتنے بیماریاں شراب کے نشے میں ہوتی ہیں، میرے خیال سے کوئی اور دوسرے بیماری میں اتنے گناہ اور اتنے بیماریاں نہیں آتی۔ اس کا کیا ریزن ہے کہ ہم کینسر کو تو بہت بڑی بیماری سمجھتے ہیں مگر ہم جو شخص شراب میں مبتلا ہے اس کو ہم بیماری نہیں سمجھتے ہیں۔ اسی طرح سے ہمارے پاس ایک بہت بڑی پرابلم ہے۔ پرابلم یہ ہے کہ ہمیں شراب کے اندر جو شخص مبتلا ہے اس کا علم بھی حاصل کرنا نہیں چاہتے۔ پرابلم ہماری ہے، ہم چاہتے ہیں کہ یہ بیماری صرف نصیحت کے ذریعے سے اچھی ہو جائے۔ مثال کے طور پر اگر واقعی آپ کے دلوں کے اندر رحم ہے تو آپ اس مریض کو جا کے صرف نصیحت کرتے ہیں کہ دیکھو آپ شراب مت پیو، آپ کی صحت خراب ہو جائے گی، اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی اس نصیحت سے وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ جو شخص قرآن کی آیتیں پڑھ کے، جو شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات اور حدیثوں کو پڑھ کے، جو شخص اپنے ماں باپ کی نصیحت نہیں حاصل کر کے، ڈاکٹر کی نصیحت حاصل نہیں کر کے، صرف آپ کی نصیحت سے وہ کیسے سدھر جائے گا؟ کیوں ہم اس کو ایک بیماری تصور نہیں کرتے؟ پرابلم ہمارے اندر ہے، ہمارے پاس ایک اویرنس نہیں ہے کہ یہ شراب پینا اور افیون کا استعمال کرنا یا گنجے کا استعمال کرنا یہ صرف عادت نہیں ہے بلکہ یہ خود بہت بڑی بیماری ہے۔ مثال کے طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کئی جگہ پہ شراب کے تعلق سے اور نشے کے تعلق سے بیان کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ بقرہ ہے، چیپٹر نمبر 2 آیت نمبر 219 میں فرماتا ہے، اے پیغمبر، لوگ تم سے شراب اور جوے کا حکم دریافت کرتے ہیں، کہہ دو کہ ان میں نقصانات بڑے ہیں اور لوگوں کے لیے کچھ فائدے بھی ہیں، مگر ان کے نقصانات فائدوں سے کہیں زیادہ ہیں، اور یہ بھی تم سے پوچھتے ہیں کہ کون سا مال خرچ کریں، کہہ دو کہ جو ضرورت سے زیادہ ہو۔ اس طرح خدا تمہارے لیے اپنے احکام کھول کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ تم سوچو۔ اسی طرح سے جب ہم نصیحت کرنے کے لیے بھی جاتے ہیں مریضوں کو، وہ ہمیں نصیحت کرتا ہے کہ جو شراب میں پیتا ہوں اس سے میری ہیلتھ اچھی رہتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں فرمایا کہ اللہ نے شراب کے اندر کچھ فائدے بھی رکھے ہیں مگر فائدوں سے زیادہ اس کے اندر نقصانات موجود ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ نساء چیپٹر نمبر 4 آیت نمبر 43 میں فرماتا ہے، مومنوں، جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب بھی نہ آنا۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے، سورہ مائدہ ہے چیپٹر نمبر 5 آیت نمبر 90 میں، اے ایمان والوں، شراب اور جوا اور بت اور پھانسے یہ سب ناپاک کام ہیں اور یہ شیطان کے عمل ہیں،
سو ان سے تم بچتے رہو تاکہ تم نجات پاؤ۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر شراب کو، جوے کو اور شرک کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ناپاک قرار دیا ہے۔ اسی طرح سے آج آپ کے سامنے یہ پروگرام رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو ایڈکشنز کے تعلق سے کچھ علم دیا جائے۔ مثال کے طور پر نشہ ہوتا کیا ہے، اس سے کیا وڈراول سمٹمز پیدا ہوتے ہیں، تو ہم مریض کے ساتھ اس وقت ہمارا بیہیویئر کیسا ہونا چاہیے اور اس کا علاج کیا ہے۔ سب سے پہلی بات ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ جو شراب وغیرہ جو پیتے ہیں یہ ایک عادت نہیں ہے۔ ہاں، جو شروعات ہوتی ہے وہ تو بس مزاح کے طور پر اس کو شروع کرتے ہیں، بعد میں وہ عادی میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد کا جو اسٹیپ ہوتا ہے وہ ہے بیماری۔ جب کوئی شخص بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے تو کوئی بھی نصیحت اس کو فائدہ نہیں پہنچاتی، بلکہ اس بیماری کا علاج اور معالجہ ہونا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر ہمیں پہلے یہ سمجھنا ہے کہ عادت کس کو کہتے ہیں، یعنی ہیبٹ کس کو کہتے ہیں اور ایڈکشن کس کو کہتے ہیں۔ یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ مثال کے طور پر عادت، سیکنڈ فلور میں آپ کا گھر ہے یا فلیٹ ہے، تو آپ کو پہلے دن سیکنڈ فلور سے گراؤنڈ فلور تک آنے کے لیے اگر آپ کو 5 یا 10 منٹ لگتے ہیں تو دوسرے دن اس سے کم لگیں گے، تیسرے دن اور بھی کم لگیں گے۔ اگر تقریباً 2-3 مہینے میں اگر آپ عادی ہو جاتے ہیں، اس کے آنکھ بھی بند کر دیں گے تو آپ آنکھ بند کر کے بھی نیچے اتر سکتے ہیں، کیونکہ ایک عادت ہے۔ عادت کو آپ چینج کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ اگر واچ لیفٹ ہینڈ میں پہنتے ہیں، اگر آپ چاہ کے بھی اس کو رائٹ ہینڈ میں تبدیل کرتے ہیں، یعنی آپ کی عادت کو چینج کر سکتے ہیں۔ مگر اگر جب بیماری ہو جاتی ہے تو بیماری کو ہم چینج نہیں کر سکتے جب تک کہ اس کا صحیح علاج نہ کیا جائے۔ کیونکہ ہیبٹ کا ڈیفینیشن میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ہیبٹ کہتے ہیں پریکٹس اور روٹین کو۔ یہ ہیبٹ از اے روٹین بیہیویئر دیٹ از ریپیٹڈ ریگولرلی اینڈ ٹینڈز ٹو اکر انکانشیسلی۔ مثال کے طور پر جو ہیبٹ ہوتی ہے یہ ریگولر ہوتا رہتا ہے، اس کے لیے آپ کو آسانی سے چینج کرتے ہیں۔ مگر جو ایڈکشن جو ہوتا ہے اس کے بارے میں آتا ہے، یہ فزیکل اور سائیکولوجیکل نیڈ فار اے ہیبٹ فارمنگ سبسٹینس سچ ایز اے ڈرگ اینڈ الکوہل۔ مثال کے طور پر اگر کوئی بندہ نشے میں مبتلا ہے، جیسا شراب ہے، افیون ہے، گنجا ہے، پان مسالہ کھاتا ہے، تو دماغ کے اندر کچھ سیلز ہوتے ہیں، وہ نشے کے لیے انتظار کرتے ہیں۔ جب وہ نشہ اس کو مل جاتا ہے تو وہ سبسٹینس اس کے لیے تھم جاتے ہیں۔ اگر خدا نخواستہ وہ اس وقت اس نشے کو استعمال نہیں کرتا ہے تو اپنے دماغ کے اندر ایسے کیمیکل امبیلنس ہوتے ہیں جس کو ہم ایڈکشن کہتے ہیں۔ ایڈکشن وہ وقت میں وہ چیز اس کی ضرورت ہے۔ تو ہمیں ہیبٹ اور ایڈکشن کو اچھی طرح سے سمجھنا ضروری ہے۔ اسی طرح سے دیکھیں گے تو انسان کئی ایڈکشنز میں مبتلا ہوتا ہے۔ ہم تو صرف کیونکہ شراب کے بارے میں ڈیٹیل سے دیکھیں گے، کیونکہ لوگ ہمارے محلے میں اور اپنے بستیوں کے اندر شراب پہ زیادہ مبتلا ہیں۔ مگر اس کے ساتھ ساتھ اوپیم، جسے افیون کہتے ہیں، ہیروئن، براؤن شوگر، بھنگ، کینابیس، چرس، اس کو حشیش، اسموکنگ، گانجا، ڈرگس، الگ ڈرگس، یہ ساری جو چیزیں ہیں جو لوگ اس میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح سے جو کورس سرپ آتا ہے کھانسی کو دور کرنے کے لیے، اس کے اندر بھی تقریباً 20% الکوہل رہنے کی وجہ سے لوگ اس کے بھی ایڈکشنز ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح جو ایوڈیکس بام ہوتا ہے جسے ہم دردوں کے لیے استعمال کرتے ہیں، لوگ اس کو سونگھ سونگھ کے بھی اس بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح فیویکول، اگر کوئی شخص فیویکول کا استعمال کرتا ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کے اندر ایک اسمیل ہوتی ہے، لوگ اس اسمیل کو سونگھ سونگھ کے عادی ہو جاتے ہیں۔ کوئی ایک پیپر میں یا کوئی لکڑی میں اس فیویکول کو ڈالتے ہیں اور اس کے جو ایسنس ہوتے ہیں اس کو سونگھتے ہیں، اور وہ ہوتے 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 اس بیماری کے ایڈکشن میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ مگر ہمارے اندر جو شخص صرف شراب میں مبتلا ہے اس کو ہم ایڈکشنز کہتے ہیں یا عادی کہتے ہیں۔ باقی ہماری کافی نوجوان جو نسل ہے یہ دوسرے بیماریوں کے اندر ایڈکشن میں مبتلا ہے جس کا ہمیں صحیح علم نہیں ہے۔ اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں گے کہ جو شخص شراب پیتا ہے، جو شخص افیون کا استعمال کرتا ہے یا گانجا کا استعمال کرتا ہے، اگر وہ
اس وقت وہ چیز کو نہیں لیتا ہے تو اس کے باڈی کے اندر، جسم کے اندر ایک قیامت برپا ہو جاتی ہے. کئی سمٹمز فارم ہو جاتے ہیں جس کو انگلش میں وڈراول سمٹمز کہتے ہیں. یہ وڈراول سمٹمز کی وجہ سے آپ کچھ بھی نصیحت کر لو وہ آپ کی بات کو نہیں مانے گا. ہمارے پاس پرابلم یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری نصیحت حاصل نہیں کرا. اس کی پرابلم یہ ہے کہ جب اس کو وڈراول سمٹمز آتا ہے اس کو خود سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ وہ کیا کرتا ہے. مثال کے طور پر وڈراول سمٹمز کو سمجھنا ضروری ہے. جب آپ وڈراول سمٹمز کو سمجھ جائیں گے اس کا علاج بھی آپ آسانی سے سمجھ سکتے ہیں. وڈراول سمٹمز کے تعلق سے آتا ہے the unpleasant physical reaction that accompanies the process of ceasing to take an addictive drug. مثال کے طور پر اگر کوئی شخص کوئی ایڈکشنز میں مبتلا ہے، اگر اس کو وہ چیز نہیں ملتی ہے تو سارے جسم کے جو سیلز ہیں اس کو آ کے کیچ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اگر وہ چیز نہیں ملتی ہے تو باڈی کے اندر وڈراول سمٹمز پیدا ہوتے ہیں. وڈراول سمٹمز الگ الگ ہوتے ہیں. مثال کے طور پر اگر آپ دیکھیں گے شراب اگر کوئی شخص نہیں پیتا ہے، اگر شراب کا علاج اگر شروع کرتے ہیں تو وہ مریض کو وڈراول سمٹمز فارم ہوتے ہیں، جیسے ہاتھ ہدرنا، ہاتھ اور پیروں میں کپ کپی آنا، ہیلوسینیشن. ہیلوسینیشن کس کو کہتے ہیں؟ کہ کوئی چیز جو واقعی نہیں ہے وہ سمجھتا ہے کہ اس کو کوئی مارنے کے لیے آ رہا ہے، حالانکہ اس کے اطراف میں ایسی کوئی چیز نہیں ہوتی ہے. اس کو لگتا ہے کہ وہ اپنے گاؤں سے دور چلا گیا، کہیں جنگل چلا گیا، کوئی جانور اس کو بھاگا. اس کو کہتے ہیں وڈراول سمٹمز. جو چیز واقعی نہیں ہوتی ہے اور شراب نہ پینے کی وجہ سے اس کے اندر فارم ہو جاتی ہے. اسی طرح سے اس کی نیند غائب ہو جاتی ہے. کئی مریضوں کو الٹیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں، کئی مریضوں کو نیند ختم ہو جاتی ہے، کئی مریض اینزائٹی میں اور ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. یہ وڈراول سمٹمز ہوتے ہیں الکوہول کے استعمال کرنے سے. برائیاں اتنی بڑھتی جا رہی ہیں، یا رب انہیں کون سمجھائے؟ ہمارے لیے بھی کچھ خاص ہو ایسا جو فرصت کے لمحات کو کامیابی کا ذریعہ بنا دے. بچے قوم کا مستقبل ہیں، کیسے کریں ان کی تربیت؟ عمر کے اس بھٹکتے پڑاؤ میں کون کرائے گا ان کو دین سے روبرو؟ ان سب ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے آ گیا آئی پلس ٹی وی، اسلامک فیملی ٹی وی چینل. 24 گھنٹے دین کی بات. صرف آئی پلس ٹی وی پر بہتر زندگی کے لیے. اپنے ڈی ٹی ایچ اور کیبل آپریٹر سے آج ہی سمپرک کریں. فری ٹو ایئر. اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں گے کہ اسموکنگ کے وڈراول سمٹمز بالکل الگ ہوتے ہیں. مثال کے طور پر اگر کوئی شخص اسموکنگ کے بیماری میں مبتلا ہے، اگر وہ اسموکنگ نہیں کرتا ہے تو اس کو اینزائٹی، مثال کے طور پر اس کے اندر غصہ پن اور اس کی نیند بالکل نہیں آئے گی، ڈپریشن میں چلا جائے گا، بھوک نہیں لگے گی. ایسے کئی سمٹمز آتے ہیں. اسی طرح سے ہر ایک جس نشے میں مبتلا ہے اس کے وڈراول سمٹمز الگ الگ ہوتے ہیں. مثال کے طور پر جو شخص ٹبیکو کا استعمال کرتا ہے یا گانجا کا استعمال کرتا ہے، بہت سے سمٹمز آتے ہیں، مگر سب سے بڑا وڈراول سمٹمز کو یہ آتا ہے کہ اگر وہ اس وقت تمباکو کا یا گنجا کا استعمال نہ کرے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ اپنے آپ کو خودکشی کرنے سے بھی پیچھے نہیں ہٹتا. تو ہمیں پہلے یہ سمجھنا چاہیے کہ وڈراول سمٹمز ہوتے کیا ہیں. ایک کامن وڈراول سمٹمز ہیں جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. اگر کوئی ایڈکشن میں مبتلا ہے، اگر وہ چیز اس کو نہیں ملتی ہے تو اس کے ہارٹ ریٹ بڑھ جاتی ہے اور سانس پھولنے لگتی ہے. اسی طرح سے اگر ہارٹ کی جو ردمز ہیں وہ چینج ہو جاتی ہیں اور ڈی ہائیڈریشن ہو جاتا ہے. اسی طرح سے جو ہاتھ پیر ہے وہ کانپنے لگتے ہیں، زیادہ تر آنکھوں کی موومنٹس بدل جاتی ہیں. تو یہ کامن وڈراول سمٹمز ہیں جو تقریباً ہر ایڈکشنز میں آپ دیکھ سکتے ہیں. اگر کوئی شخص لگاتار شراب کے نشے میں مبتلا ہے،
اگر اس کا علاج نہیں کیا جائے تو اس شراب کے وجہ سے جو ٹاکسیسٹی پیدا ہوتی ہے اس سے برین ڈیمیج ہونا شروع ہوتا ہے، جو میموری ہے وہ لاس ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے باڈی کے اندر امیونٹی پاور کم ہو جانے کی وجہ سے دنیا کے جتنے بھی انفیکشن ہیں ایک کے بعد ایک آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح سے جو چیسٹ انفیکشن ہے بہت زیادہ ہوتا ہے، اور جو شخص کنٹینیوسلی مبتلا ہوتا ہے شراب کے نشے میں تو اس کا لیور ڈیمیج ہو جاتا ہے، اور لیور ڈیمیج ہونے کے بعد لیور ٹرانسپلانٹ بھی کرتے ہیں تو اس سے اس کو فائدہ نہیں ہوتا، لیور بڑھ جاتا ہے، ہیپیٹائٹس بی آتا ہے۔ اسی طرح سے کیونکہ وہ شراب پینے کے بعد خود کو کنٹرول نہیں کر پاتا تو زنا کرنے کی وجہ سے وہ ایڈز اور HIV جیسے بڑے بڑے امراض میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اگر وہ ڈائبٹک پیشنٹ ہے تو شراب کے نشے میں وہ ہر چیز کھانے لگتا ہے، خود شراب کے اندر بہت سے ایسی چیزیں ہیں جو ڈائبٹیز کو بڑھا دیتی ہیں۔ اس سے ہٹ کے جو BP ہے وہ بھی بڑھ جاتا ہے، پلس بڑھ جاتا ہے، اور لگاتار شراب پینے کی وجہ سے میدا کے اندر سوجن آتی ہے، پیپٹک السر ہو جاتے ہیں، گیسٹرائٹس ہو جاتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ یہ سارے تو بیماریاں آتے ہیں ایک انسان کے جسم کے اندر، مگر صرف اتنا وہ کافی نہیں ہوتا۔ اگر کوئی شخص شراب کے اور دوسرے نشوں میں مبتلا ہے تو اس کے جو ایفیکٹس، جو سوشل ایفیکٹس ہوتے ہیں، یعنی محلے کے اندر جو ایفیکٹس ہوتے ہیں، جو بستی کے اندر جو ایفیکٹس ہوتے ہیں، وہ اس سے کئی گنا زیادہ ہیں۔ مثال کے طور پر آپ اگر پولیس کا ریکارڈ اٹھا کے دیکھیں گے تو کرمنل ایکٹیویٹیز جتنے ہوتے ہیں میکسیمم 80% جو ایکٹیویٹی والے شخص شراب کے نشے میں وہ گناہ کرتے ہیں، وہ غلطیاں کرتے ہیں اور وہ بڑے بڑے کرائم کرتے ہیں۔ اسی طرح سے ڈومیسٹک وائلنس، جب کوئی شخص شراب پی لاتا ہے تو دماغ کے اندر ایک چیز انہیبلٹی سینٹر کہتے ہیں، جو ڈیسیشن میکنگ ہے وہ بند ہونے کی وجہ سے وہ خود سامنے والے کو نہیں پہچانتا کہ یہ میری ماں ہے، یہ میری بہن ہے، یہ میری بیٹی ہے، یہ میری ریلیشن ہے، جس کی وجہ سے وہ ایک وائلنس ہو جاتا ہے، وہ سب کو مارنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ گھر میں بیوی کو بھی مارتا ہے، ماں کو بھی مارتا ہے، بچوں کو بھی مارتا ہے، کیونکہ اس کو خود پتہ نہیں چلتا کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ اسی طرح سے وہ لگاتار شراب کی وجہ سے جو سوشل ایفیکٹس ہوتے ہیں کہ اپنے کام میں توجہ وہ نہیں دے پاتا، جس کی وجہ سے جو جاب وہ کرتا ہے، جو کمپنی میں وہ کام کرتا ہے، اس کو وہاں سے نکال دیتے ہیں، اور پیسے کمانے کا ذریعہ نہ ملنے کی وجہ سے چوری میں، ڈکاٹے میں لوگوں کو قتل کر کے، لوگوں کو مار کے پیسے لوٹنے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی طرح سے وہ اپنا خود سیلف ریسپیکٹ ختم کر دیتا ہے، محلے میں، گاؤں میں، اور اس کے دوست وغیرہ اس کے ریسپیکٹ کرنا ختم ہو جاتی ہیں۔ تو اسی طرح سے جو شراب کے نشے میں مبتلا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ اس کا برین کیسے افیکٹ ہوتا ہے، تو وہ 3 اسٹیجز میں انشاءاللہ میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا۔ مثال کے طور پر سب سے پہلے جب انسان شراب پیتا ہے تو وہ افیکٹ کرتا ہے اس کے 4 برین کو، یعنی برین کے 3 حصے ہیں، پہلا ہے، پھر درمیان والا ہے، اور پیچھے والا ہے۔ Alcohol affects the forebrain and as well the motor coordination and decision making۔ اگر وہ پہلا حصہ جو دماغ کا متاثر ہوتا ہے تو ڈیسیشن میکنگ نہیں ہوتا۔ ظاہر سے بات ہے، ہر کام کرنے کے لیے ایک ڈیسیشن میکنگ ضروری ہے۔ جانا ہے کہیں پر، نہیں جانا ہے تو آپ کو ڈیسیشن لینا پڑے گا، کہیں شادی پہ جانا ہے، نہیں جانا ہے، کام کرنا ہے، نہیں کرنا ہے، تو ہر چیز میں ایک ڈیسیشن ہوتا ہے، تو وہ ڈیسیشن پاور ہی اس کا ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے اگر پھر وہ شراب کے نشے میں مبتلا ہوتا ہے اور شراب کنٹینیوسلی پیتا رہتا ہے تو اس کا جو درمیانی حصہ جو دماغ کا ہوتا ہے وہ متاثر ہو جاتا ہے، جس کو مڈ برین کہتے ہیں۔ The alcohol knock out the mid brain and you lose the control over emotions and increase changes of blackout۔ کیا ہوتا ہے کہ مڈ برین استعمال کرنے کی وجہ سے وہ اپنے ایموشنز کا کنٹرول کھو دیتا ہے، وہ کبھی رونے لگتا ہے، کبھی ہنسنے لگتا ہے، کبھی اپنے دیوانے باتیں کرنے لگتا ہے۔ اسی طرح سے اگر پھر وہ شراب کے نشے میں مبتلا رہتا ہے اور شراب پینا نہیں چھوڑتا تو اس کا جو آخری جو پچھلے والا حصہ ہے دماغ کا وہ بھی متاثر ہو جاتا ہے۔ فائنلی alcohol betters the brain storm and it affects the heart rate, body temperature, appetite and conscious and dangerous and potential fat condition۔ اگر اسی طرح سے وہ مبتلا رہتا ہے تو اس کا جو برین اسٹم ہے
وہ متاثر ہونے کی وجہ سے اس کے ہارٹ ریٹ بڑھ جاتے ہیں، باڈی جو ٹیمپریچر ہے وہ بڑھ جاتی ہے، بھوک ختم ہو جاتی ہے، اسی طرح بڑے بڑے بیماریوں میں وہ مبتلا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اتنی بڑی شراب جیسے بیماریوں میں انسان مبتلا کیسے ہوتا ہے؟ اگر آپ دیکھیں گے تو اس کے 3 الگ الگ کازز ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے ماحول، جس کو انوائرمنٹ فیکٹر کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر جیسا ماحول ہے ویسا بننا پڑتا ہے، یہ ہمارے پاس ایک عام بول میں کہتے ہیں۔ ہمارے پاس پرابلم یہ ہوتی ہے کہ ہمارے محلے کے اندر اگر کوئی شراب پیتا ہے یا ان کے گھر میں ایک پارٹی ہوتی ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں بھی اس میں مبتلا ہو کے شراب میں اور جو گندے کام وہ کرتے ہیں اس میں ہمیں بھی مبتلا ہونا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر محلے کا بہت بڑا ایفیکٹ ہمارے اوپر پڑتا ہے۔ اسی وجہ سے اسلام سوشل کو بھی یعنی سماجی کو بھی زیادہ طور پر توجہ دیتا ہے کہ ہم اپنے گھر کو اور سماج کو ان برائیوں سے دور رکھیں۔ تو سب سے پہلے وہ سوشل فیکٹرز، اس کو انوائرمنٹل فیکٹرز کہتے ہیں، اس میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ایک میڈیا، جس کی وجہ سے آج بڑے بڑے گناہ لوگوں کو وہ آسانی سے اور اچھا کر کے پیش کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے ایک بہت بڑی نوجوانوں کی جو ٹیم ایسے پکچرز یا ایسے ایڈ دے کے یہ گندے گندے نشوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی پکچر کے اندر یا مووی کے اندر دکھتا ہے کہ کوئی بھی افسوس کے وقت یا جب ڈپریشن میں رہتے ہیں تو ہمیں جا کے شراب پینا ہے۔ مثال کے طور پر ہیرو کو زخم ہو گیا، پکچر کے ہیرو کو کسی بھی قسم کی ایک دکھ پہنچ گیا تو وہ جاتا ہے بار کو اور وہاں پر وہ شراب پیتا ہے۔ تو لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید اس کا علاج وہی ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا میڈیا رول ادا کرتا ہے گناہ کو پھیلانے میں اور لوگوں کو غلط راہ بتانے میں۔ اسی طرح سے جو تیسرا پرابلم ہے جس کو ہم اسٹیٹس پرابلم کہتے ہیں، اگر ایک گھر ہے جہاں پر صرف وی آئی پیز کو جو بڑے بڑے لوگ ہیں وہاں پر لوگوں کو جمع کرتے ہیں، تو وہاں پر ایک پارٹی ہوتی ہے جہاں پر شراب عام پیا جاتا ہے اور اس میں ہمیں بھی جب انوائٹ کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ پورے لوگ شراب پیتے ہیں مگر وہاں پر صرف ہم ہیں جو شراب کبھی نہیں پیے۔ تو صرف ایک اسٹیٹس پرابلم کی وجہ سے وہ شراب میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور وہ بیماریوں کے اندر مبتلا ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح سے ایک رپورٹ ہے کہ کون سی عمر میں لوگ زیادہ متاثر ہوتے ہیں اس نشے میں۔ 12 سے 15 جن کی عمر ہے وہ لوگ 2.9%، 14 سے 15 جس کے اندر 8% لوگ متاثر ہوتے ہیں، اسی طرح سے 16 to 17 ایج کے اندر 11.2%، 18 to 20 ایج کے اندر 10.4%، 21 to 25 ایج کے اندر 4.5% اور 26 کے بعد تقریباً صرف 0.3%۔ اس میں اگر غور کیا جائے جو 18 سے 20 سال کی جو عمر ہے اس میں 10% لوگ زیادہ متاثر ہوتے ہیں اور تقریباً 16 to 17 کے اندر آپ دیکھیں گے 11.2%۔ یعنی جو جوانی جیسے شروع ہوتی ہے اس میں ہی لوگ برے عادتوں میں ایک کے بعد ایک متاثر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب اس کا سلیوشن کیا ہے؟ اس بیماری سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں اور اس بیماری کا علاج کیا ہے اس کے تعلق سے انشاءاللہ تعالی ہم دیکھیں گے۔ شراب ہو یا افیون ہو یا گانجا ہو یا کسی بھی قسم کا نشہ ہو، اس کا علاج کئی تھراپیز کے ذریعے سے کیا جاتا ہے۔ انشاءاللہ ہم نیکسٹ پروگرام میں آپ کے سامنے اس بیماری کا علاج لے کے آئیں گے۔ تب تک کے لیے ہم آپ سے وداع چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ثم كلي من